बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इट्स गुड टू सी यू ऑल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है और उम्मीद है कि आप लोग घर में क्वारंटाइन होंगे और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। हालात आजकल बहुत टाइट हैं पाकिस्तान में, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली और क्वारंटाइन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। प्रोडक्टिवली क्वारंटाइन को जो है वो स्पेंड करें। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और सुन्ना के मुताबिक जो डाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दीज आर सम ऑफ द टिप्स आई कैन गिव। सो द टॉपिक दैट वी हैव चोज़न टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हॉट टॉपिक। Another celebrity, this time a Bollywood celebrity, Sushant Singh, the guy we used to know as Sarfraz. Sarfraz dhokha nahi dega, right? Many memes were made on this unfortunate soul, I will say. And yes, many Pakistani people liked this celebrity, Sushant Singh. He acted in so many movies. I was researching and one of that movie is PK और उस वजह से ही शायद इनकी ज़्यादा मशहूरी हुई। फिर I came to know that he acted in a movie called Chichore Ghaliban, in which he actually gave the message that suicide is not the way out, to fight depression or to come out of depression. Anyhow, a very unfortunate event. I will say that anyone who rejoices on such events or anyone who does not feel any sort of sadness in his or her heart with regard to such events, no matter even if the celebrities are committing suicide, I think it's quite insensitive अगर हम इन events पे sad feel ना करें. It will be we have to be this much human being that we show remorse and we have to see why this happened. Yes, we are all sad, we are feeling remorseful and it is quite natural, we have all been there. Celebrity लोगों को पसंद होता है या होती है और जब उसकी खबर मिले अचानक से कि उसकी डेथ हुई है तो जाहिर है कि एक धचका तो लगता है, और जब ये पता लगे कि सुसाइड हुई है तो डेफिनेटली ये भी एक धचका है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। I grew up listening to Linkin Park. When I was in university, मैं Linkin Park के lyrics जो है उनको याद करता होता था. I used to love those lyrics. I have a past when I used to listen to all these rock and metal bands. So yes, I used to love Linkin Park. तो जब चेस्टर बेनिंगटन की मुझे खबर मिली सुसाइड की, इवन दो मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया हुआ था तब, आई थिंक ये 2 साल पहले की बात है गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब मुझे चेस्टर बेनिंगटन की सुसाइड का पता लगा, आई वॉज रियली सैड बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक दैट गाय. सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि सेलिब्रिटीज़ को लोग पसंद करते हैं, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, ज़ाहिर है कि म्यूज़िकल बैंड्स के इनको जो भी लीड सिंगर्स हैं इनको पसंद करते हैं. कर्ट कोबेन, अनदर वन, निर्वाणा बैंड, क्लासिक मेटल बैंड, heavy metal band and rock band. I used to like him as well. So Kurt Cobain also got overdosed and then he died, which was actually counted as a suicide. So yes, I'm telling you कि मैंने sad feel किया था चेस्टर बेनिंगटन की suicide पे. Having said it, what I'm trying to say is कि ये फितरी बात है कि लोग sad feel करते हैं अपने अपने पसंदीदा लोगों के बारे में. Non-Muslims, Muslims, celebrities, ये बात की डिस्कशन है. नॉन मुस्लिम ने सुसाइड की, मुसलमान ने सुसाइड की. बेसिकली इट इज़ ह्यूमन टू फील ग्रीफ और फील सैड एट सच अ न्यूज़. सो येस, इट इज़ अ सैड न्यूज़. इट शुडंट हैपन एंड इट्स हैपनिंग सो मच ऑफन के हमारे मुस्लिम यूथ में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रही है. सेलिब्रिटी में तो चलो है ही, और ये कोई नया केस नहीं है. सेलिब्रिटीज़ की सुसाइड के बहुत से केसेस हैं. आप विकीपीडिया बस खोल लें, सेलिब्रिटी सुसाइड इन 21st सेंचुरी, आप एक आर्टिकल पढ़ लें विकीपीडिया पे, आपको पता लग जाएगा. आप सिर्फ गूगल पे सर्च कर लें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हु आर फेसिंग डिप्रेशन, आप सर्च कर लें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हु आर फेसिंग डिप्रेशन,
آپ آرٹیکل سرچ کر لیں وائی سو مینی CEOs کمٹ سوئسائڈ, آپ سرچ آؤٹ کر لیں کہ وائی پولیٹیشینز آر فیسنگ سو مچ ڈپریشن. سو ہم آج بات بیسیکلی کریں گے کہ ڈپریشن ہے کیا, ڈپریشن اتنی کامن ہو کیوں رہی ہے, اور پرٹیکولرلی سیلیبریٹیز کے سرکل میں ڈپریشن اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے, اور پرٹیکولرلی سشانت سنگھ کا جو واقعہ ہوا ہے, why did he commit suicide in the first place, what led him to commit such an extreme action کہ he ended up taking his own life, and he is not the only one. Okay, so انشاءاللہ تعالی آج ہم اس پہ بات کریں گے. That is my thesis for the live session. Okay, سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیں, یہ کومنٹس بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے پڑھ رہا ہوں. بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں کہ لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں. سو یس, یو کین گیو یور پرسپیکٹیو, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں آج آپ سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو شیئر کروں گا, اینڈ آئی ہوپ کہ وی ول بی ایبل ٹو لک ایٹ ڈپریشن فرام اے ویری ڈفرینٹ اینگل, اینڈ وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی پیپل اینڈ اپ کمیٹنگ سچ این ایکسٹریم ایکشن ان شاء اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6948. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported that Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said, by him in whose hand is my life, کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, the world would not come to an end until a person would pass by a grave. دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک بندہ ایک گریو کے تھرو پاس کرے گا, یعنی گریو یارڈ سے پاس کر رہا ہوگا یا ایک قبر کو دیکھے گا اور کیا کہے گا, would roll over it and express the desire that he should be in the place of the occupant of the grave, not because of religious reason but because of the calamity of the fitna of that age. So Prophet sallallahu alaihi wasallam highlighted that such an age is going to come جس میں ڈپریشن بہت ریمپنٹ ہو جائے گی, جس میں فتناز اتنے زیادہ ہوں گے, ایک انسان فتنوں سے اتنا زیادہ گھر جائے گا, سسٹم سے اتنا زیادہ گھر جائے گا, ہوپلیسنس کا شکار ہو جائے گا اور تنگ آ جائے گا, اور تنگ آ کے قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اس قبر میں. So what does this tell us? This tells us that this might be that age, you know, because of various reasons. وہ various reasons کیا ہیں اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آتا ہوں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقیہ الاسلام ہیں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ teach him the fiqh of religion, give him the understanding of religion. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوٹ ہے, ان کا تبصرہ ہے اس بات پہ, انہوں نے کہا کہ there will come a time when if one of you found death for sale, he or she would purchase it. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اگر ڈیتھ سیل پہ مل رہی ہو, یعنی تمہیں پرچیز کرنی ہو, تو یو ول پرچیز اٹ. کین یو بلیو اٹ کہ اتنا امپیکٹ فلی وہ بتا رہے ہیں. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہماری مسلم یوتھ بھی اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن کی شکار ہے, اور پوری دنیا میں ڈپریشن ریمپنٹ ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ڈپریشن کا ریلیجن کے ساتھ کیا تعلق ہے, ریلیجن کی ایبسنس ڈپریشن کو لیڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, اس پر ہم آئیں گے. لیکن the truth is that people are depressed. Now, why people are depressed and what kind of a depression we are going to talk about particularly in this session. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے ڈپریشن کے اوپر, میں نے 5-6 سال اس ٹاپک پہ لگائے ہیں. میں نے کاؤنسلنگز بھی کی ہیں ڈپریس لوگوں کی, اور میں نے سیلیبریٹیز کی لائف کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا ہے. میں نے خود ایک ایسا لائف سٹائل پاسٹ میں گزارا ہے کہ ہم نے یہ سارا گلیمر اور دس فیلڈ آف انٹرٹینمنٹ اور یہ جو بھی آج کل یوتھ جس میں انوالوڈ ہے, وی بین دیئر, وی ہیو ڈن دیٹ. سو جو کرکس ہے کہ وائی پیپل گیٹ ڈپریسڈ, پہلی تو بات ہے کہ سیڈنس میں اور ڈپریشن میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈپریشن ایک کانسٹنٹ فیز ہے, اوکے, آف سیڈنس, آف ہوپ لیسنس, آف یو کین سے کہ انسان اس لوپ میں چلا جاتا ہے یا اس پٹ میں گر جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب وہ ادھر سے واپس نہیں آ سکتا. انسان ہوپ لیسنس کی طرف چلا جاتا ہے. میرے نزدیک 3 big reasons ہیں ڈپریشن کی. There are 3 big reasons for depression, why people get depressed. Okay, the first reason
is related to our relationships. जब बंदे को उसके relationships की तरफ से कोई हादसा होता है, कोई बहुत बड़ा setback मिलता है, या उसे वो respect या वो love या वो belongingness, sense of belongingness नहीं मिलती है अपने relation से. For example, youth का क्या मसला है डिप्रेशन के हवाले से, यूथ की जो मैं बात कर रहा हूँ, टीनेजर्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ. क्या होता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, कोई पसंद आ जाता है, उससे बातचीत होने लगती है और इंसान जो है फिर उसके साथ दिल लगा लेता है अगले के साथ. अब जाहिर है कि जब उसका सेंटर और उसका फोकस वो इंसान बन जाए और उस इंसान की तरफ से कोई ऐसा रवैया देखने को मिले, बहुत ही दिल दुखाने वाला रवैया, या आप कहें कि एक इंसान आपको यूज करके अब्यूज करके छोड़ दे और उसके बाद आपके पल्ले कुछ ना रहे, ओके, तो फिर डेफिनेटली आप उस लूप में जाएंगे, डिसबिलीफ की लूप में कि हाउ कुड इट हैपन टू मी. या आपको कोई चीट करे, या आपके साथ कोई डिसलॉयल हो, या आपके रिलेशंस आपको फॉरसेक कर दें, ओके, या आपके रिलेशंस आपको हर वक्त टॉन्ट करें, आपके रिलेशंस हर वक्त आप पे प्रेशर डालें, आपको अंडरस्टैंड ना करें, आपके मेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड ना करें, वगैरह वगैरह. In short, the first reason why people get depressed is because of the relationships. These relationships could be parents, these could be your children, these could be someone you like, these could be those so-called love relationships, romantic relationships, उनकी तरफ से हो सकता है. These could be from your partner, husband, wife, वगैरह वगैरह. So या relatives की तरफ से एक बहुत ही दिल दुखाने वाला रवैया इंसान को मिले और इंसान उस सेटबैक को ले ना सके, सो डेफिनेटली इंसान जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा. सो पहली रीज़न इंसान डिप्रेशन की तरफ क्यों जाता है, वो उसके रिलेशनशिप्स होते हैं. नंबर 2 रीज़न, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई पीपल गेट डिप्रेस्ड इज सेल्फ एस्टीम इश्यूज. इंसान की इज्जत से रिलेटेड इश्यूज. हर इंसान रिस्पेक्ट का कायल है, हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, हर इंसान को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए. अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, जो कि एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट था, ओके, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका वो साइकोलॉजिस्ट था अब्राहम मैस्लो. ही गेव दिस पिरामिड ऑफ how needs should be fulfilled until a person reaches the highest level self actualization. तो उसने ये कहा था कि sense of belongingness या self esteem ये इंसान की बहुत बड़ी नीड है. अब जब भी इज्जत से रिलेटेड कुछ मामलात हो, मिसाल के तौर पे रिजेक्शन हो जाए, एक बंदे ने एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत की, एक बंदे ने जो है वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टिका कर मेहनत की, उसने हर जो है वो बुक पढ़ छोड़ी, लेकिन उसका एडमिशन रिजेक्ट हो गया, या एमबीबीएस में उसका जो है वो एडमिशन नहीं हुआ. ओके, सम पीपल आर टेलिंग मी कि वॉइस नहीं आ रही, सो प्लीज़ मुझे साथ साथ बताते जाएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. सो आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट कि मेरी आवाज़ ही नहीं आपको आ रही और मैं यहाँ पे बोली जा रहा हूँ. ओके. Okay, so is my voice clear? Please comment, because I read one comment that the voice is not clear. I am waiting for some comment. Okay ji, so okay, alhamdulillah, good. Keep telling me. So I was saying कि दूसरी जो रीज़न है इंसान के डिप्रेस होने की, वो उसकी सेल्फ एस्टीम जब हर्ट होती है, जब उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, जब कोई बंदा उसकी रिस्पेक्ट ना करे, जब कोई बंदा या इंसान उसको धुतकार दे. ओके, जब कोई बंदा जो है वो मिसाल के तौर पे मैंने आपको एडमिशन की एग्जांपल दी. कुछ लोग एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पे और उनका एडमिशन वहाँ पे नहीं होता, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. कुछ लोग एक जगह जॉब करना चाहते हैं, उनकी ड्रीम होती है कि मैंने यहाँ पर जाके जॉब करनी है, या उनकी नज़र एक प्रोजेक्ट पे होती है. जैसे सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करेंगे ना, तो इनका एक गोल होता है कि मैंने इस लेवल पे जाना है, मैंने इस लेवल की मूवी पे काम करना है, मेरी ये फेम होनी चाहिए, मेरी इतनी फॉलोइंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. एंड व्हेन दे फेल टू गेट दैट पोजीशन, व्हेन दे फेल टू गेट दैट रिस्पेक्ट, व्हेन दे फेल टू अचीव दैट थिंग, so they are somehow not able to digest that setback, and that leads them to such a phase of mind
کہ دے گو ٹو ڈپریشن. اوکے, اور ڈپریشن کی بہت سی ٹائپس ہیں جن کے بارے میں آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. سو سیکنڈ ریزن وائی پیپل گیٹ ڈپریسڈ از بیکاز آف سیلف اسٹیم ایشوز, ان کی عزت نفس جب ہرٹ ہوتی ہے. اوکے, تھرڈ بگیسٹ ریزن وائی پیپل گیٹ ڈپریسڈ از فائنینشیل ایشوز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے اور فقر سے پناہ مانگی ہے. یہ بہت ہی زبردست دعا ہے, شام کے اذکار میں ہے. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے. کس ڈپریشن کی میں بات کر رہا ہوں؟ جو ڈپریشن کا شروع کا فیز ہے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری. اے اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے اپنے بدن کے حوالے سے, یعنی آسانی مانگتا ہوں, اپنی سماعت کے حوالے سے, اپنی بصیرت کے حوالے سے, یعنی اپنی آئز کے حوالے سے. لا الہ الا انتا, کوئی بھی آپ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کو سکھایا ہے کہ کفر سے اور فقر سے پناہ مانگو. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فقر انسان کو ڈپریشن کی حد تک لے جاتا ہے. فقر سے مراد ہے کہ ایک انسان کی فائنینشیل کنڈیشن نہیں ٹھیک. آج بہت سی ہماری یوتھ کی ڈپریشن کی وجہ ان امپلائمنٹ ہے ہماری کنٹری میں. یعنی کہ زیادتی ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ محنت کرتے ہیں, وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہوتے ہیں. جیسے نسٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے سوئسائڈ کی, 3.5 اس کا CGPA تھا. Why he ended up committing suicide? Because then again he got rejected from several companies. Okay, or sorry, the slide got off. Okay, so he got rejected from several companies and he was not selected by any good company. اور اس نے پھر یہ سوچا کہ میں نے اتنا پڑھا ہے, میں نے اتنی اپنی انرجی انویسٹ کی ہے all for this کہ میری ساری کی ساری انویسٹمنٹ ضائع جائے گی اور مجھے کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی جاب دینے کے لیے بھی تیار ہے تو میری اتنی انسلٹ کی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 8,000 پہ آ جاؤ, 15,000 پہ آ جاؤ. کین یو بلیو اٹ؟ پاکستان کا انجینئر 10,000 پہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, اور پھر پیرنٹس کی طرف سے تانے آتے ہیں, ریلیٹیوز کی طرف سے تانے آتے ہیں, ان کی آئی بروز ریز ہوتی ہیں اور بہت پریشر ہوتا ہے. اور یہ جو بیچارے گاؤں وغیرہ کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی فیملیز کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, فیملی کا واحد سہارا ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, آ کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں آتے ہیں. پہلے تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اور اس کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں جب ان کو چینج ہونا پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اور یہ چیز بھی انہیں ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی جب وہ اس کمپٹیٹیو لیول پہ نہیں آتے اور جاب نہیں لے پاتے, ان امپلائڈ رہتے ہیں بیچارے, یا امپلائمنٹ میں بھی جاتے ہیں تو ایسی امپلائمنٹ میں جاتے ہیں جہاں ان کو مس یوز کیا جاتا ہے, ایبیوز کیا جاتا ہے, ان سے اوور ورک لیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو ڈیفینیٹلی یہ چیز انسان کو ڈپریشن کی حد تک لے جاتی ہے. سو میں نے آپ کو 3 بیسک ریزنز بتائیں کہ کیوں انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. میں نے آپ کو بہت جنرل ریزنز بتائی ہیں, ان سے ملتی جلتی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں. پہلی ریزن انسان کے ریلیشن شپس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. انسان کے ریلیشن شپ جو ہے اسے ہرٹ کرتے ہیں, انسان ان سے مایوس ہو جاتا ہے, انسان ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے بہت زیادہ, وہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق انہیں وہ چیز نہیں ملتی تو ڈیفینیٹلی ڈپریشن ہوتی ہے. یا ڈسلوئلٹی, یا ایک بندے سے دگا ہو جانا, یا انسان کو ایک بندے سے دھوکہ ہو جانا, ایبیوز ہو جانا وغیرہ وغیرہ. نمبر 2, سیلف اسٹیم ریلیٹڈ ایشوز. جب انسان کہیں سے ریجیکٹ ہو جائے, جب انسان کچھ اچیو نہ کر پائے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے, سو اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے اور اس چیز کو وہ لے نہیں پاتا اور ڈیفینیٹلی ڈپریشن میں جاتا ہے. اور نمبر 3, فائنینشیل ایشوز. جب انسان ان امپلائڈ ہے یا اسے فقر کا ڈر ہو, اس کے پاس کھانے کو نہ ہو, وہ فیوچر کا سوچ سوچ کے جو ہے ڈپریشن میں چلا جائے کہ میرا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا, میں کہاں سے کماؤں گا, مجھے میرا مالک نکال نہ دے. ہر وقت اس کے مائنڈ پہ یہ ٹینشن رہے کہ اب کوئی اور آ گیا ہے تو وہ انسیکیور ہو جائے کہ کہیں اس کو نہ ہائر کر لیا جائے میری جگہ. اوکے, آل دیز ایشوز اکاؤنٹ فار اسٹریس, اینڈ اے ٹائم کمز جب اسٹریس جو ہے وہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اوکے جی, تو یہ ہم نے جنرل ریزنز ڈسکس کی کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے. ناؤ پرٹیکولرلی
लेट्स टॉक अबाउट सेलिब्रिटी डिप्रेशन, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सुशांत सिंह के बारे में है. और सुशांत सिंह इज नॉट द ओनली वन हु कमिटेड सुसाइड. I can name so many people. Heath Ledger, the famous Heath Ledger, okay? जोकर का कैरेक्टर जो है, द डार्क नाइट गालिबन मूवी थी, उसमें जोकर का कैरेक्टर उसने अदा किया. बहुत फेमस हीथ लेजर. यूथ जो है वो तो बहुत ही यूथ में फेमस है. फिर मैंने चेस्टर बेनिंगटन का नाम लिया, रॉबिन विलियम्स आप देख लें, ओके? एंड यू कैन नेम सो मैनी सेलिब्रिटीज़. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की अगर आप लिस्ट जो है वो निकालेंगे तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो डिप्रेशन फेस भी कर रहे हैं, डिप्रेशन फेस कर चुके हैं और सुसाइड भी कर चुके हैं. इनफैक्ट ये जो बंदा था सुशांत सिंह, इसकी आई बिलीव मैनेजर ने भी कुछ दिन पहले या वीक पहले सुसाइड की थी. ओके, आई वाज रीडिंग एंड आई केम टू नो अबाउट दिस कि समथिंग सिमिलर हैपेंड विद वन ऑफ हिज मैनेजर्स एज वेल. सो कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूँ डिप्रेशन इन सेलिब्रिटीज़ के हवाले से. ओके, ये स्टैटिस्टिक्स कोई ऐसे वैसे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बाकायदा रिसर्चेस हैं. यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कंडक्टेड रिसर्चेस हैं, इदारों की कंडक्टेड रिसर्चेस हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू अ 2014 स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, साइकोलॉजी प्रोफेसर डायना केनी. Diana Kenny is a psychologist at the University of Sydney and she researched in 2014. Out of 12,665 musicians and stars who died between 1950 and June 2014. Out of 12,665 musicians and stars who died between 1950 and 2014, the chances of famous musicians and rock stars dying from unnatural causes are 5 to 10 times greater than the general population. Yani suicide. The chances of a musician committing suicide is 5 to 10 times greater than the general population. This is the research. कि celebrities में suicide का होना, particularly musicians में suicide का होना, it is generally higher than the generally population. How much higher? 5 to 10 times greater. Pop and rock stars die up to 25 years younger than average people. This is the research कि pop and rock stars जो होते हैं generally on an average they die up to 25 years younger than average people. Okay. Another research, according to a 2010 survey by health.com, people working in the arts are 5th out of the 10 groups most likely to suffer from depression. आर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं, they could be writers, they could be producers, they could be directors, they could be models, they could be fashion designers, they could be celebrities, actors वगैरह वगैरह, they could be singers. They come in the list on 5th, 5वें नंबर पे आते हैं out of 10 who are most likely to suffer from depression, with around 9% of them reporting a major depressive episode in the previous year. और इनमें से 9% लोग वो हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट करते हैं, ओके, डिप्रेशन को. और बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन को रिपोर्ट ही नहीं करते. और उसके रिपोर्ट ना करने की वजह यह है कि दुनिया क्या कहेगी कि देखो ये बंदा डिप्रेस है, जिसके पास सब कुछ है, इसके पास फेम है, इसके पास वुमेन है, इसके पास ग्लैमर है, इसके पास पैसा है, इसके पास गाड़ी है, ये खुश नहीं है. और उन्हें उनकी दुनिया की इमेज जो है वो ये शो करने नहीं देती कि वो डिप्रेस्ड हैं. ओके, ये मैं बाकायदा दलील से आपको साबित करके दिखाऊंगा. सो माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज़ दिस कि जो लोग ये समझते हैं कि शोबिज़ की फील्ड और आर्ट्स की फील्ड, मीडिया की फील्ड बेड ऑफ रोजेज़ है और वहाँ पर मौज ही मौज है, वहाँ पर ग्लैमर है, वहाँ पे फैशन है, वहाँ पे शशका है, वहाँ पे जो है बड़ा मज़ा है, तो ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वहाँ पर टोटली इसके ऑपोजिट है. क्योंकि ये लोग आम पॉपुलेशन से ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, ये लोग आम पॉपुलेशन से ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये गोरों की ही रिसर्च है. ओके, अब वजह क्या है इसकी? बहुत से लोग सिंपली ये कह देंगे
कि because they are far from religion, because they are far from Islam, so that is one of the causes, that is the major cause. یہ چیز ہے کہ نہیں ہے یہ میں آپ پہ خود چھوڑتا ہوں. I leave this to you کہ آپ خود یہ سوچئے کہ بیسکلی میجر ترین کاز کیا ہے. اوکے لیکن میں یہاں پہ کوٹ کروں گا ون آف دا سائیکولوجسٹ, کلینکل سائیکولوجسٹ کینڈس لیم, a clinical psychologist, and she's psychologist of celebrities. Search her out. اس نے بہت سے سیلیبریٹیز, بہت سے بزنس مین, بہت سے اسپورٹس مین کی سائیکو تھراپی کی ہے. اوکے اس کا پورا انٹرویو ہے انٹرنیٹ پہ موجود. Now what does she tell us کہ why celebrities are facing more depression, more stress, and why celebrities end up killing themselves? اس نے کیا reasons بتائیں. اوکے so let's look at those reasons. Number one reason she mentions is identity crisis. Many celebrities, many people who step up into this field of media, when they fail to come on that required standard, بہت سے لوگ میڈیا میں چھوٹے گھرانوں سے آتے ہیں, بہت سے لوگ ایک چھوٹے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. ہر بندہ ایک ہائی فائی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا, ہر بندہ ایک ایکٹر کا بچہ نہیں ہے, ہر بندہ جو ایک سیلیبریٹی کا بچہ نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ میڈیا میں سٹیپ ان ہو رہے ہیں ایک اسمال بیک گراؤنڈ سے, ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے. جب وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, پارٹیز میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, اسٹریس بلڈ ہوتا ہے, آئیڈینٹی کرائسس بلڈ ہوتی ہے. ایک فیک لائف سٹائل دیکھ کے اسے اڈاپٹ نہیں کر پاتے اپنے اوپر, تو ایک آئیڈینٹی کرائسس ان کے اندر بلڈ ہوتی ہے. دے فیل ٹو ریلیٹ ان دیٹ فیلڈ کہ میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں اور میں یہ فیک لائف سٹائل کیوں گزار رہا ہوں. دس از ناٹ می سیئنگ, بات کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں. ہمیں بات آج یہ کرنی ہے کہ سیلیبریٹی سوسائڈ کرتے کیوں ہیں. اوکے یس ہمیں سیڈ بھی ہونا ہے, ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ہیومن ہونے کے ناطے, چاہے وہ نان مسلم سیلیبریٹی ہے یا جو بھی ہے, اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم ظاہر ہے کہ سیڈ ہوں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. لیکن اصل بات یہ کہ ہم ریزن ڈسکس کریں گے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, تاکہ ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں, ہم یہ سمجھ بھی سکیں کہ شوبز کا ورلڈ آخر ایسا کیوں ہے کہ سیلیبریٹیز میں ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے نمبر 2 reason she mentions is self-worth, issues of self-worth. What is meant by issues of self-worth? وہی بات ہوگی جو میں نے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ بتایا تھا. اس کا نام ہے کینڈس لیم, CANDICELAM. میں نے جو آپ کو سیکنڈ پوائنٹ بتایا تھا کہ سیلف اسٹیم ایشوز, سیلف ورتھ. بہت سے سیلیبریٹیز جن کی اس نے کاؤنسلنگ کی ہے, اس خاتون نے, شی از اے کلینکل سائیکولوجسٹ, شی سیڈ کہ آئی ہیو کنکلوڈیڈ کہ انہیں سیلف ورتھ کے ایشوز ہوتے ہیں. یعنی کہ دے فیل انسلٹیڈ, دے فیل ریجیکٹیڈ, دے فیل ڈیجیکٹیڈ. اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سشانت سنگھ کی سوئسائڈ کی جو وجہ سامنے آ رہی ہے, ایکتا کپور ایک ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, جو بھی ہے, شی ٹویٹڈ سم تھنگ, اور زی ٹی وی پہ غالباً ایک بہت بڑا کوئی شو ہو رہا تھا, اور اس شو کا جو لیڈ کیریکٹر تھا وہ سشانت سنگھ ہائر ہوا تھا. اوکے اور بیسیکلی ایکتا کپور نے سفارش کی تھی. سشانت سنگھ واز ہیپی اباؤٹ اٹ, بٹ دی کو اسٹارز اینڈ دا پروڈیوسر آف دا شو میں بھی, یا جو بھی اس شو سے منسلک لوگ تھے, وہ خوش نہیں تھے اس کے ہائرنگ ہونے پہ, اور دے ایکچولی ریجیکٹڈ ہم ان دا بگننگ ایز دا لیڈ رول. دے ڈیڈنٹ وانٹ ہم ٹو بی دا لیڈ رول, اینڈ ہی گاٹ دا لیڈ رول بیکاز آف ایکتا کپور. اور ظاہر ہے کہ بعد میں اس کو ٹونٹنگ ہوئی ہوگی, یا جو بھی ہوا ہوگا, یا اس کو یہ فیل ہوتا ہوگا, یا اس کو فیل کرایا جاتا ہوگا. جرنلسٹ کا جو ایک ورلڈ ہے, جرنلسٹ بہت ٹف قسم کے کویسچنس کرتے ہیں, بہت انسان کو ہٹ کرنے والے کویسچنس کرتے ہیں, بیکاز یو نو دس از اے کیپٹلسٹک سوسائٹی, دس از اے سوسائٹی آف کٹ تھروٹ کمپٹیشن, سروائیول آف دا فٹسٹ. جنگل ہے یہ ہماری سوسائٹی, ٹھیک ہے, انسانیت تو ختم ہوتی جا رہی ہے, تو وہ بخشتے نہیں ہیں کسی کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب اور حضرت علی اور حضرت عثمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میڈیا میں 100% لوگ برے ہیں, میڈیا میں بھی اچھے لوگ ہوں گے,
لیکن جو میجورٹی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے اوپر آتے ہیں, وہ کس طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹتے ہیں, وہ کس طرح سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے تھرو گزرتے ہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ویک کو کچل دو اور جو اسٹرانگ ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اور کتنے سیلفش یہ ریلیشنز ہوتے ہیں, اور کتنی بیک بائٹنگ انوالو ہوتی ہے, کتنی جو ہے وہ لیگ پولنگ انوالو ہوتی ہے. کبھی آپ بیٹھیں کسی میڈیا کے بندے کے پاس, کبھی آپ کسی پروڈیوسر کے پاس بیٹھیں, کبھی آپ کسی ٹی وی چینل سے منسلک بندے کے پاس بیٹھیں اور جانیں جا کے کہ کتنی پالیٹکس ہوتی ہے اور کس لیول پہ ہوتی ہے. ہر جگہ ہوتی ہے, میں مانتا ہوں ہر سیکٹر میں ہوتی ہے, گورنمنٹ میں ہوتی ہے, ملٹی نیشنلز میں ہوتی ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتی ہے, لیکن جس لیول پہ یہاں پہ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس لیول پہ فیورٹزم یہاں پہ ہوتی ہے, جس لیول پہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, اوکے, وغیرہ وغیرہ. سو اٹس کوائٹ کلیئر, مجھے کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ سب خود بھی ریسرچ اس پہ کر سکتے ہیں. سو دا سیکنڈ ریزن شی سیڈ از سیلف ورتھ کے ایشوز کے ریجیکشن ہوتی ہے, یا انہیں ٹونٹ کیا جاتا ہے, یا ان سے تلخ قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, انہیں وردی فیل نہیں کرایا جاتا ہے, اور انہیں کبھی بھی وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو رسپیکٹ وہ اپنے مطابق ڈیزرو کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تھرڈ ریزن, incessant media and public scrutiny. biggest reasons وہ یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہے. اوکے, سو these three are the biggest reason. Number 1, identity crisis. Number 2, self-worth. Number 3, incessant media and public scrutiny. What is meant by this? ہر وقت آپ کو اسپاٹ لائٹ میں رہنا ہے, آپ کو پارٹیز میں جانا ہے, آپ نارمل لائف نہیں گزار سکتے, آپ کو باہر جانا ہے, آپ کو گوچی کا بیگ خریدنا ہے, آپ کو ایڈیڈاس کے جوتے خریدنے ہیں, آپ کو برانڈ پہن کے جانا ہے, آپ کو اپنا پرس بھی دکھانا ہے, آپ کو اپنا میک اپ بھی دکھانا ہے, آپ کو اپنے کپڑے بھی دکھانے ہیں, آپ کو اپنی نیل پالش بھی دکھانی ہے, آپ کو اپنے شوز بھی دکھانے ہیں, آپ کو اپنی ٹائی بھی دکھانی ہے, آپ کو اپنا ہیئر سٹائل بھی دکھانا ہے, آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ میں نے پرفیوم کون سا لگایا ہوا ہے. آپ نے ہر وقت اسپاٹ لائٹ میں رہنا ہے, آپ نارمل لائف نہیں گزار سکتے ہیں. آپ نے اسپاٹ لائٹ میں اس لیے رہنا ہے کیونکہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, آپ نے رول لینا ہے, اس رول کے لینے کے لیے آپ کو لوگوں کی نظروں میں آنا ہے, آپ کو ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کی نظر میں آنا ہے, آپ کو اٹینشن سیکنگ کرنی ہے, آپ کو تصویریں کھنچانی ہیں, آپ فیک لائف سٹائل اپنائیں گے, فیک سمائل ہر وقت آپ کے چہرے پہ ہوگی, آپ کتنے سٹریس میں آ جائیں گے آپ سوچ سکتے ہیں. کین یو بلیو اٹ کہ سیلیبریٹی کی لائف میں کتنا سٹریس, کتنا پریشر ہے. ہر وقت کیمرے آپ کو جو ہے وہ چیز کر رہے ہیں, ہر وقت آپ کی پرسنل لائف کو اسکروٹینائز کیا جا رہا ہے, آپ کے اسکینڈلز مشہور ہو رہے ہیں. اوکے, آپ کہیں شاپنگ مال میں جاتے ہیں, کیمراز آپ کو چیز کر رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ سے باہر آ رہے ہیں, کیمراز آپ کو چیز کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کسی پارٹی میں گئے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, کیمراز آپ کو چیز کر رہے ہیں, ایک سٹوری بن رہی ہے, اسکینڈل بن رہا ہے کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر پبلک اسکروٹینی, ہر وقت جرنلسٹ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جرنلسٹ کو جو ہے وہ سٹوری چاہیے, آپ کی لائف پہ انہوں نے ایک سٹوری بنانی ہے, آپ کے فیلئر کو وہ 10 ٹائمز ہائی لائٹ کریں گے, 10 ٹائمز ہائی لائٹ کر کے آپ کے فیلئر کو بہت بڑا فیلئر دکھائیں گے. اور جو بندہ اسٹرانگ ہے مینٹلی وہ تو بچ جائے گا. اور میں اگر آپ کو بتانے یہاں بیٹھ جاؤں کہ سیلیبریٹی کے کتنے کتنے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, کتنے کتنے مینیجر ہوتے ہیں جو ان سے کتنے کروڑوں یا لاکھوں روپے لیتے ہیں, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اس اسٹریسفل لائف کو, اور اس پریشر والی لائف کو, اور اس سارے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کو. وائی؟ بیکاز they have hired so many people to help them out. Then they are exercising so much. اتنا پریشر ہے, سیلف ورتھ, سیلف امیج کا اتنا پریشر ہے کہ کہیں یہاں سے پیٹ نہ نکل جائے, کہیں جو ہے وہ میرا چہرہ بڑا نہ ہو جائے, کہیں جو ہے وہ میں فلانی چیز کھاؤں تو میرا فگر خراب نہ ہو جائے. ہر وقت they are encircled in such things, they are thinking about such things, so there is a lot of stress associated with such a mindset. So incessant media and public scrutiny, and then these merciless journalists, trust me, cruel journalists who are after these people, who are looking for a story, who will highlight their failure as something, end of the life. Literally باتیں کر کر کے آپ کو ویسے ہی مار دیں گے وہ, اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں. اور یہی ہوا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سٹوری کو سرچ آؤٹ کریں, سشانت سنگھ کے ساتھ یہی ہوا ہے.
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बयानात हैं कि कितना प्रेशर होता है ये जर्नलिज्म जो है इस वर्ल्ड का, कितना प्रेशर होता है जो कैमरे की आंख है इसका. ओके, पीपल इन दैट फील्ड आर वेटिंग फॉर यू टू फेल. कैन यू बिलीव इट? मैंने फिर वही बात की, अबू बकर सिद्दीक नहीं वहां पे बैठे हुए जो ताली मारेंगे आपके सक्सेस पे, आपको जो है शाबाशी भी देंगे, आपका हाथ भी बटाएंगे. कोई मुस्लिम सोसाइटी नहीं है, ये वो सोसाइटी है जहां पे एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स यू टू फेल, ओके, सो दैट दे कैन कम ऑन टॉप. अगेन आई विल से कि यस देयर मे बी गुड पीपल इन मीडिया. मैं सबको जो है वो बुरा नहीं कह रहा, मैं खुद मीडिया के कुछ लोगों को जानता हूं. दे आर इन दैट फील्ड, दे आर इन शोबिज, दे आर डूइंग सम थिंग्स, यू नो, दे आर गुड पीपल. तो मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जब भी हम बात करते हैं हम मेजॉरिटी की बात करते हैं. ओके, हम एक जनरल बात करते हैं, स्पेसिफिक लोगों की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा. सो द जर्नलिस्ट, ओके, इमेजिन द प्रेशर ऑफ दोज जर्नलिस्ट and imagine everyone talking about you, backbiting about you, everyone trying to pull your leg, and there is a race डायरेक्टर्स को इम्प्रेस करने की, प्रोड्यूसर्स को इम्प्रेस करने की, देन देर इज़ अ रेस टू गेट दैट रोल कि ये रोल किसी तरह मुझे मिल जाए. ओके, और ये वाला लीड रोल मुझे मिल जाए, और ये एंकरशिप जो है वो मुझे मिल जाए, और फलाने शो की जो एंकरशिप है वो मुझे मिल जाए. इमेजिन बंदे का फोकस क्या बन जाएगा, उसको रात को नींद कैसे आती होगी. टेल मी, कितने सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कहा कि हमें रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं. किस लिए? सोच सोच के, दे कांट स्टॉप थिंकिंग, ये सारे प्रेशर और स्ट्रेस को लेके. ओके, तो बात असल में ये है कि ये सारी बातें आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कोई बढ़के नहीं मार रहा कि, या मैं आपको कोई फेक बातें तो बता नहीं रहा. कोई भी बंदा जो मीडिया की फील्ड से एसोसिएटेड है वो इन बातों को कंफर्म करेगा कि यस देयर इज स्ट्रेस, यस देयर इज प्रेशर, एंड ओनली द स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड पीपल विद स्ट्रॉन्ग नर्व्स आर गोना सर्वाइव ओवर देयर. वो भी कब? गोलियां खा खा के. वो भी कब? साइकोलॉजिस्ट को साथ रख रख के. ओके, सो अब मैं आपको उसके कुछ सेंटेंसेस बताता हूं इस साइकोलॉजिस्ट के, जिसका मैंने आपसे नाम लिया था, कैंडिस लैम. She said, under more pressure than ordinary people, look at this sentence, under more pressure than ordinary people, my patients suffer from a range of mental disorders. Because of more pressure than common people, the patients, that is celebrities, suffer such mental disorders. उसकी लिस्ट है. नंबर 1, पैनिक अटैक्स. उनको पैनिक अटैक्स होते हैं. ओके, पैनिक अटैक्स की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये भी होती है ना कि इंसान जब अपने टेम्पर को काबू ना पा सके. जाहिर है कि इतना स्ट्रेस है, इतना प्रेशर है, कोई किसी कभी जर्नलिस्ट की बात बुरी लग गई, आपके खिलाफ कोई न्यूज़ छप गई, आपका कोई स्कैंडल आ गया, किसी को एक्टर ने आपके बारे में कोई बात कर दी, वगैरह वगैरह. सो पैनिक अटैक्स. नंबर 2, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती. हीथ लेजर के बारे में पढ़ें जाके, उसका दोस्त आखिरी 1 महीने उसके साथ रहा था, उसका बेस्ट फ्रेंड. उसका दोस्त कहता है कि हीथ लेजर की हालत में आपको बता दूं तो आपको रोना आ जाए. हीथ लेजर वो कहता है कि 2-2 दिन मैं देखता था कि वो सोता नहीं है. 2-2 दिन तो मैंने कम कहा, 1-1 वीक वो सोता नहीं था. और कहता था कि मैं उठकर उसके हाथ जोड़ता था हीथ के कि यार सो जाओ, मैन व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई नॉट स्लीपिंग, लेट्स गेट बैक टू बेड. और हीथ लेजर की आंखों में आंसू होते थे और वो कहता था कि मैन आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता यार, मैं क्या करूं. कैन यू बिलीव इट. और हीथ लेजर की सुसाइड की वजह इंशाल्लाह उस पर अभी हम आते हैं. ओके, सो इंसोम्निया, वायलेंट आउटबर्स्ट, यस, एकदम से आउटबर्स्ट हो जाना, एकदम से जो है वो फट जाना, वायलेंट हो जाना. ओके, ये भी बहुत न्यूज़ में आता है कि सेलिब्रिटीज़ ने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी वालों से बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग की, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी से रूड हो गए, बदतमीज़ी कर ली, वगैरह वगैरह. पब्लिक भी बाज नहीं आती, पब्लिक भी बहुत बदतमीज़ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वायलेंट आउटबर्स्ट होना ये भी सेलिब्रिटीज़ में देखा गया. सब्सटेंस अब्यूज़ वेरी कॉमन, alcohol addiction, then drug addiction, then overdosing of sleeping pills and stuff like that. So substance abuse, it's very 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 common. In fact, आप सेलिब्रिटी बन ही नहीं सकते जब तक आप सब्सटेंस को यूज़ नहीं करते हैं. ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ. जब तक आप सिगरेट
ड्रग अल्कोहल नहीं पीते आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको पार्टीज में जाना है, आपको उस गैदरिंग में बैठना है जहाँ सिगार चल रहे हैं, जहाँ सिगरेट चल रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ओवर देयर। ईटिंग डिसऑर्डर्स स्पेशली इन फीमेल्स, और सेलिब्रिटीज़ की डिप्रेशन के जब आप लिस्ट ढूंढेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स हैं जो डिप्रेशन में है सेलिब्रिटीज़ में। अभी मैं आपको कोट सुनाता हूँ एंजेलिना जोली का, आप लोग हैरान हो जाएंगे, और इसका मैं रेफरेंस भी दूंगा आपको। सो ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरोजिया नर्वोसा, यू नो द गिल्टी फीलिंग ऑफ ईटिंग समथिंग, द गिल्ट ऑफ ईटिंग समथिंग, कि मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। सो यस, ईटिंग डिसऑर्डर्स। सुसाइडल थॉट्स, ये कौन कह रहा है? ये वो साइकोलॉजिस्ट कह रही है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यस, सुसाइडल थॉट्स, एंड देन सेक्स एडिक्शन एंड किंकी और डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये आप खुद रिसर्च कर लें। डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर्स क्या होते हैं? डिविएंट सेक्सुअल बिहेवियर से मुराद है सेक्सुअल ओरिएंटेशन में एबनॉर्मेलिटी होना, व्हाटसोएवर। इस पे आप खुद सर्च कर लीजिएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सो सेक्स एडिक्शन एंड डिविएंट और किंकी सेक्सुअल बिहेवियर्स, अनबिलीवेबल। यानी इतने स्ट्रेस में ये बेचारे होते हैं, इतने प्रेशर में ये लोग होते हैं, इतना कुछ ये फेस कर रहे होते हैं, और जाहिर है कि फिर इन्हें जब कोई भी चीज़ हील नहीं कर पा रही होती, दवाइयाँ जो हैं वो हील नहीं कर पा रही होती, काउंसलिंग हील नहीं कर पा रही होती, दुनिया की कोई अच्छी चीज़ जो है, अच्छी चीज़ से यहाँ पे मुराद है कि चलो अच्छा खाना हो गया, अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वो हेल्प नहीं कर पा रहा होता, फ्रेंड्स रिलेटिव्स हेल्प नहीं कर पा रहे होते। इमेजिन इन लोग की कितनी पेनफुल डेथ होती। मैं यहाँ पे दुख का इजहार करना चाहता हूँ। मैं किसी की डेड बॉडी पे यहाँ पे दुकान नहीं जमा रहा कि मैं किसी के मरने पे यहाँ पे सेशन करने आ जाऊँ और आप लोगों को ये कहूँ कि ये बंदा इसलिए मरा था, लिहाजा आप लोग सीधे हो जाएं। मैं यहाँ पे इंतहाई दुख का इजहार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंतहाई सेंसिटिविटी शो कर रहा हूँ कि ये लोग इंसान नहीं हैं। क्या हमें इनसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए? क्या हमें इन लोग को वो लाइट, वो मैसेज नहीं पहुंचाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए इंसान नहीं हैं? तो मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वी हैव टू फील फॉर दीज पीपल, वी हैव टू फील फॉर दोज हु गेट एसोसिएटेड विद शोबिज, हु गेट एसोसिएटेड विद मीडिया, बिकॉज दैट इज़ अ वर्ल्ड फुल ऑफ प्रेशर, फुल ऑफ स्ट्रेस, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई हैं। सो द लाइक्स ऑफ सुशांत and other celebrities who have committed suicide, I really feel for them from this angle कि बेचारे जिस वर्ल्ड का हिस्सा बने, how did it come to be? कभी आपने सोचा है? हम स्टेटस तो डाल देते हैं, हम बहुत दुख का इजहार तो कर देते हैं, हम उन्हें दुआएं भी दे देते हैं, हम आपस में लड़ भी लेते हैं कि तुम लोग कितने इंसेंसिटिव हो, तुम कह रहे हो कि ये हिंदू है या ये जो है वो काफिर है तो इसको दुआ नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। उस पर भी इंशाअल्लाह ताला मैं अभी आऊँगा कि इसके बारे में क्या रूलिंग है। लेकिन मेरा बताने का मकसद है, हम ये सारी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन हम तह तक नहीं जाते कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। हाउ डिड इट कम टू बी? कभी आपने सोचा है आप किस दुनिया का हिस्सा है? कभी आपने सोचा है आप किस सिविलाइजेशन का हिस्सा है? कभी आपने नज़र दौड़ाई है कि हम पे कौन सा सिस्टम इस वक्त बाउंड है? कभी आपने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा है कि ये कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी है क्या? कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन की मेंटालिटी है क्या? कभी आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में पढ़ा है? हाउ डिड इट कम टू बी? ये सोसाइटी जंगल कैसे बन गई? क्वालिटी ह्यूमन बींग्स क्यों कम हो रहे हैं? सेंसिटिव ह्यूमन बींग्स क्यों कम हो रहे हैं? अच्छे इंसान क्यों उठते जा रहे हैं? लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग क्यों कर रहे हैं? लोग पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? लोग जो है वो एक दूसरे को हर्ट क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? अब आप लोग मुसलमान, मैं हैरान होता हूं, जो शर्म खाते हैं इस दीन के ऊपर, इस लाइट के ऊपर, जो लाइट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी है, वो शर्म खाते हैं मुसलमान होने पे,
اور جس دن ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے پاس کتنی بڑی لائٹ ہے، جس دن انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا کتنا بڑا نور ہے، نور ہدایت ہے، ان کے پاس وحی ہے، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتارا ہوا سسٹم ہے، جس دن انہیں یہ چیز ریئلائز ہو گئی تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ ہر بندے کو وہ نعمت پہنچائیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر وہ بائی دیر ایکشن یا بائی دیر ماؤتھ نہیں پہنچا سکتے، دعویٰ کر کے نہیں پہنچا سکتے، تو ایٹ لیسٹ اپنے کردار کے تھرو تو پہنچائیں گے نا۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ نان مسلم امپلائیز بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی نیشنلٹی کا ہے، اگر آپ بالکل ان کا جیسا لائف سٹائل اپنا لیں گے، اگر آپ اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے ریلیجن کو بالکل سائڈ پہ لگا دیں گے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ایکشن سے، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے حلیے سے اسلام نہیں جھلکے گا، کیسے انہیں دعویٰ ہوگا؟ کیسے انہیں وہ لائٹ پہنچے گی؟ کیسے اس سسٹم کو فائٹ کیا جائے گا؟ ایک کیپٹلسٹک سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یہ کنزیومرزم کی فلسفی کو کون فائٹ کرے گا آگے؟ کون لوگوں کو سمجھائے گا کہ برانڈز اور یہ جو مہنگی مہنگی چیزیں تم خریدتے ہو، اس میں انسان کی شان و شوکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھتا ہے۔ آلدو اچھا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، برانڈ یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو obsession بنا لینا، ان چیزوں کو obsession بنا کے اپنی فیملی تک کو سیکریفائس کر دینا، لوگوں کو رون دینا، اپنے ریلیشن شپس کو نیگلیکٹ کر دینا جسٹ ٹو ریچ دیٹ پوزیشن، کون سمجھائے گا ان لوگوں کو؟ کون بتائے گا ان لوگوں کو کس کا کردار جو ہے وہ بولے گا؟ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بس ایک سٹیٹس ڈال کے افسردہ ہوتے رہیں کہ ڈپریشن از ویری ریئل، ڈپریشن از اے بگ پرابلم، اور سیلیبریٹیز کے ہم ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے؟ کیا آپ کی یہ ذمہ داری ہے؟ یا آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اور کس سسٹم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو پلے بوائے کی کتنی جو ہے ماڈل سوئسائڈ کرتی ہیں؟ کبھی اس میں ریسرچ کریں آپ جا کے، پتہ ہے آپ کو پلے بوائے کی ماڈل جو ہے وہ کتنی ڈپریسڈ ہیں؟ یہ جو پون کی انڈسٹری ہے، تھینکس ٹو کیپٹلسٹک سسٹم، کیپٹلسٹک مینٹالٹی جو کہ پروفٹ اور لاس پہ چلتی ہے، کہ جب ایک چیز میں پروفٹ آ رہا ہے تو سب ٹھیک ہے، چاہے وہ چیز جتنی مرضی معیوب ہے، بھاڑ میں جائے بھئی اس کا سوشل ایفیکٹ، ہمیں اس کے سوشل ایفیکٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم جیسے مرضی لیرکس لکھیں، ہم جیسی مرضی موویز بنائیں، ہم چاہے پون انڈسٹری بنائیں، جو مرضی کرائیں، ہمیں سوشل ایفیکٹ سے کیا لینا دینا؟ ہمیں اس سے کیا کہ پورنوگرافی کی وجہ سے بچوں کا جو ہے وہ پیڈوفیلیا پھیل رہا ہے، ریپ کلچر پھیل رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں بس پیسہ چاہیے، جب تک پیسہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ کون فائٹ کرے گا اس مینٹالٹی کو؟ کون کنزیومرزم کی مینٹالٹی کو فائٹ کرے گا؟ کون جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن اس وقت جن پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے، سیکولرزم اور یہ ساری چیزیں، ان کے کبھی آپ ان پہ اسٹڈی کرنے بیٹھیں کہ what a mess the world has come to because of these concepts, these philosophies. Who will counter them? کون لوگوں کو آلٹرنیٹ پیش کرے گا؟ کس نے پیش کرنا ہے؟ کون جو ہے لوگوں کو ایک رستہ دکھائے گا؟ کون جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ وہ کیا لائف سٹائل ہے، وہ کیا ٹولز ہیں جن ٹولز کو آپ لوگ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں، دیکھیں سیڈنس کا آنا، ڈپریشن کا آنا مومن کو بھی آ سکتا ہے، اوکے، آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ٹو ایکسیپٹ اٹ، لیکن مومن اگر اس کو اسلامک فلسفی کا صحیح نالج ہے، اگر اس کو اسلامک لائف سٹائل کا صحیح نالج ہے، تو ٹرسٹ می کہ کبھی بھی وہ سوسائڈ کی طرف نہیں جائے گا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلانے مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر لی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلانے مولوی نے جو ہے وہ 25ویں فلور سے جو ہے چھلانگ لگا دی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلانے مولوی صاحب جو ہے ڈپریشن کو فائٹ کر رہے ہیں؟ اوکے، یہ باتیں سوچنے کی ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے انہیں سیڈنس آتی ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے انہیں فائنینشیل ایشوز آتے ہوں گے، انہیں ان میں سے بہت سے لوگ کو ڈپریشن بھی آتی ہوگی، لیکن آپ نے کتنا سنا ہے اس بارے میں؟ سوچنے کی بات ہے، اوکے۔ تو میں انکار نہیں کر رہا، مومن ڈپریس ہو سکتا ہے، لیکن ڈپریشن کی ذرا ٹائپس ہیں۔ ایگزسٹینشیل ڈپریشن میرے نزدیک مومن کو نہیں ہو سکتی۔ مومن سے یہاں پہ مراد ہے جو اسلامک فلسفی کو سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہے، اللہ کے ناموں کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ایمان اس کا عام بندے سے زیادہ لیول پہ ہے، اوکے۔
میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ بندہ ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. ہاں کیمیکل امبیلنس ہو سکتا ہے بایولوجیکل ریزنس کی وجہ سے, انہیریٹنس کی وجہ سے. کچھ لوگ کے برین میں وہ کیمیکل ہی نہیں بنتا, ڈوپامین یا سیروٹونن کی کمی ہوتی ہے, تو وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ پینک بھی ہو جاتے ہیں, وہ سچویشنز کو صحیح ہینڈل نہیں کر پاتے, وہ سیٹ بیکس کو اس طرح سے نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے وہ بندے ڈپریشن میں چلے جائیں, لیکن ہو سکتا ہے مومن بھی ہوں. اس ڈپریشن کا میں انکار نہیں کر رہا. ایگزسٹینشیل ڈپریشن کیا ہے؟ ایگزسٹینشیل ڈپریشن یہ ہے کہ جب آپ کوئی پرپز ہی نہ ڈھونڈ پائیں, آپ کے پاس گاڑیاں بھی ہوں, آپ کے پاس جو ہے وہ فیم بھی ہو, گلیمر بھی ہو, ہر چیز ہو, لیکن اس کے باوجود آپ ہالونیس اور ایمپٹینس فیل کریں. آپ یہ فیل کریں کہ I don't feel like existing in this system. I feel like just a robot in this system. میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیچ کا, جیسے وہ پیچ نہیں ہوتا ایک مشین کا, وہ بولٹ کو ہم کستے ہیں, ایک اسکریو کو کستے ہیں. سو یو جسٹ فیل لائک اے اسکریو ان دا ہول مشین, کہ میرا پرپز کیا ہے اس پورے سسٹم میں, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, واٹ ایم آئی کنٹریبیوٹنگ ان آل دس سسٹم. آئی ایم جسٹ اے اسکریو. یس, دیٹس واٹ یو آر, بیکاز یو آر سمپلی کنٹریبیوٹنگ اکنامکلی ٹو دا سسٹم. آپ جاب کر رہے ہیں, جاب کر کے گھر آ رہے ہیں, پھر جاب پہ جا رہے ہیں, گھر آ رہے ہیں, پھر جاب پہ جا رہے ہیں, گھر آ رہے ہیں. مونوٹونس لائف سٹائل, اسپرچویلٹی کہیں ہے ہی نہیں. تو اسپرچوئل نیڈ کو جو بھی نگلیکٹ کرے گا, میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, ایگزسٹینشیل ڈپریشن کا شکار ہوگا. وہ جو ہے اس بات سے ڈپریس ہو جائے گا کہ میرا مقام کیا ہے اس معاشرے میں, میرا پرپز کیا ہے دنیا میں, میں یہاں پہ کرنے کیا آیا ہوں. اوکے, اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل ڈپریشن, کہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں ڈپریس ہو گیا. ٹرسٹ می, میرا دعویٰ ہے مومن ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. اور میجورٹی کیسز سوئسائڈ کے ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. چائنا میں ڈپریشن کا ریٹ دیکھ لیں, ڈینمارک میں دیکھ لیں, ناروے میں دیکھ لیں, یو ایس میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں. پیپل ہیو نو پرپز, پیپل ڈونٹ بلیو ان دا ہیئر آفٹر, پیپل ڈونٹ ہیو اینی موٹیویشن ٹو ڈو صبر, people don't have any motivation to bear injustice. Why should I bear injustice? Why should I be patient? Why should I not get what I want? Because ہے یہ دنیا, اس کے علاوہ زندگی کوئی نہیں ہے. تو جب ان کی موٹیویشن اتنی ڈکریز ہو جاتی ہے, کیونکہ آخرہ کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, اسپرچویلٹی ہے ہی نہیں لائف میں, نماز ہے ہی نہیں. اوکے, سو اس لیے ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہوتی ہے. And then people end up committing suicide. Having said it, میں انکار نہیں کر رہا ڈپریشن کا, مومن کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. یہاں پہ پرٹیکولرلی میں نے جو بات کی ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی بات کی, when people feel worthless, they think that میری ایگزسٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اوکے, اس کو کاؤنٹر علم سے کرنا ہے بچوں, اس کو کاؤنٹر علم سے کرنا ہے. جتنا علم ہوگا آپ کے پاس دین کا, اتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں. جتنا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہوگا, جتنا آپ لائف کی ٹرو نیچر اور فلسفی کو انڈرسٹینڈ کریں گے تھرو دا قرآنک لینز, ناٹ تھرو دا میڈیا لینز, ناٹ تھرو سم ونز لینز, بٹ تھرو دا قرآنک لینز, اتنا آپ لوگ جو ہے اس چیز کو بہتر سے بہتر کاؤنٹر کریں گے. اوکے, علم از دا سولوشن, ٹرسٹ می, سیک علم آف یور ریلیجن, سیک علم آف دس بیوٹیفل وے آف لائف. اوکے, تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہیں وہ ڈس آرڈرز کچھ ہیں. دین شی سیڈ, those who have an illustrious career in banking or other fields have sacrificed a lot. اب ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سی ای اوز اور پولیٹیکل لوگوں میں اور سیلیبریٹیز میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اوپر تک آنے میں, یہ جو سیڑھی ہے, جو لیڈر آف سکسیس ہے, اس لیڈر میں جب یہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنی فیملی لائف کو بہت زیادہ سیکریفائس, تو ورڈ پازیٹیو ہے, بلڈوز کرتے ہیں. سیکریفائس از اے ویری پازیٹیو ورڈ. What to say of ایپل کا جو سی ای او تھا, جو آنر تھا, اسٹیو جابس, فوت ہو گئے اب تو. میں کوئی ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ بری بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو ان کی بیٹی نے کہی, کہ بیسیکلی ہی واز اے کروئل مین وین اٹ کیم ٹو فیملی ریلیشنز. ان کی بیٹی کہہ رہی ہے, سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے, ہی واز اے کروئل فادر اینڈ ہی نگلیکٹڈ ہز فیملی. تو بہت سے لوگ ورلڈلی سکسیس تو پا لیتے ہیں, ایز ان سی ای او بن جاتے ہیں, ایز ان بہت پیسہ کما لیتے ہیں, لیکن ایز اے فیملی مین دے فیل. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دیئر لائف, جب وہ لائف کے اس فیز میں پہنچتے ہیں
تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار میں ڈیورسز بھی کروائیں, میں نے جو ہے اپنی وائف کے ساتھ بھی زیادتی کی, میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی زیادتی کی, میں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھا, میں نے اس لیڈر پہ چڑھتے ہوئے کتنے لوگوں کے حق دبائے. ضروری نہیں ایسا ہو, بہت سے لوگ اچھے انداز میں بھی اوپر آتے ہیں. اوکے, یہ میں ویسے ہی ایک پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ اچھے انداز سے اوپر آتے ہیں وہ ڈپریس نہیں ہوتے, سیدھی سی بات ہے. لیکن جو لوگ اس طرح سے اوپر آئے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہیں یہ چیز کتنی پنچ کرتی ہوگی, وہ تو ریگریٹ سے ہی مر جاتے ہوں گے. اوکے, تو کبھی بھی سکسیس کو پانے کے لیے اپنی ویلیو ایڈڈ چیزوں کو اگنور مت کریں, اپنی فیملی کو اگنور مت کریں, اپنے فرینڈز کو اگنور مت کریں, اسپیشلی آپ کا وہ دوست جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, آپ کا وہ دوست جو ہر وقت جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے, اس کو کبھی اگنور نہ کریں. اوکے, سو اس لیے آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ یہ جو بات وہ کر رہی ہے یہاں پہ کلینکل سائیکولوجسٹ, کہ چونکہ یہ لوگ دے فیل ٹو ہینڈل دا پرسنل لائف in order to give preference to the professional life, that's why they come in regret at a later stage of life. Okay, پھر ان کا سپورٹ نیٹ ورک بھی ویکر ہوتا ہے نا. جب یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ان کا سپورٹ نیٹ ورک بہت ویک ہے, ان کے ریلیٹیوز ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں جیسے کنبا سسٹم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. Then she says constant public exposure and the media glare also nurture a tendency towards perfection and a pathological aversion to fashion, fox pass and social missteps. She adds, some of my patients cannot help but compare themselves with others at social functions. They subject themselves to constant self-criticism. Some are so anxious about how others view them that they have to take medicine to relax. Competition, cut-throat competition, دوسروں سے comparison, دوسروں کے فگر سے comparison, ان کی لکس سے comparison, ان کی باڈی سے comparison, ان کی گاڑیوں سے کمپیریزن, ان کی موویز سے کمپیریزن. اوکے, ان کے فیشن سٹائل سے کمپیریزن, ان کے ہیئر سٹائل سے کمپیریزن, اینڈ دین دے ریزورٹ ٹو سیلف کرٹیسزم. بہت زیادہ سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں, اپنے آپ کو بلڈوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتی ہے, ان کی اپنی ہی سیلف ورتھ جو ہے وہ گر جاتی ہے. اوکے, دس از وٹ شی از ٹیلنگ اباؤٹ ہر پیشنٹس, جو سیلیبریٹیز یا پولیٹیکل لوگ یا پھر میڈیا ریلیٹڈ لوگ یا جو بھی اس کے پاس آئیں. اوکے, میں نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی بیچ میں کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, اور ان کی وجہ جو سویلائزیشن جس کا ہم حصہ ہیں, جو کہ کنزیومرزم کی فلاسفی پہ بیسڈ ہے, کیپٹلزم کی فلاسفی پہ بیسڈ ہے, اور جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن, سروائیول آف دا فٹس جیسے کنسیپٹس کے اوپر بیسڈ ہے, اور جو فیک ورلڈ آف میڈیا اور گلیمر ہے, یہ لائٹوں والا جو ورلڈ ہے, جس کی وجہ سے ہر وقت ایک بندہ سٹریسڈ ہے کہ میرے پاس یہ کمی ہے, میرے پاس وہ کمی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری سسٹرز میں کتنی زیادہ ڈپریشن ہے, کس وجہ سے. یونیورسٹیز میں کبھی جائیں, یہ اے لیولز میں آپ کبھی جائیں, او لیولز کی بچیوں سے آپ کبھی جا کر پوچھیں کس وجہ سے وہ ڈپریسڈ ہیں. اس وجہ سے کہ فلانے کا بوائے فرینڈ ہے اور میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے, اور لڑکے جو ہے وہ, میں اکیڈمی میں جاتی ہوں تو میرے پہ ہنستے ہیں, لڑکوں نے جو ہے مجھے ایک ایسی چیز بنایا ہوا ہے جس کو دیکھ کے وہ پٹ آف ہوتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے, یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے. پیپل گیٹ پٹ آف بائی دوز ہو آر ناٹ گڈ لکنگ. اب ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے بنایا, شکل و صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی دنیا ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں, کس طرح کے انسینسٹیو لوگ جو ہم پیدا کر رہے ہیں. یہ جو ورلڈ آف گلیمر ہے, میڈیا ہے, جس نے ہمیں ایک پرفیکشن دکھا کے جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بنا دیا کہ عورت ایسی ہوتی ہے, مرد ایسا ہوتا ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی کمی ہے. سو وائی؟ بیکاز دس از وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. دے وانٹ ٹو میک اس فیل ڈپرائیو کہ ہمارے پاس یہ کمی ہے, سو دیٹ دے کین سیل دیئر پروڈکٹس. دس از کنزیومرزم, simple as that, so that they can make you buy that stuff so that you feel complete. Profit انہیں آئے گا, برانڈ ان کا چلے گا, آپ complete feel کریں گے. This is the world, this is where we have come to. Okay, so lastly انشاءاللہ میں آپ سے کچھ سیلیبریٹیز کے ہی کوٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا. اینجلینا جولی کا ایک میں کوٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور یہ کوٹ اس کی جو
reference as psycom.net, PSYCOM, psycom.net. एंजेलिना जोली कहती हैं एक इंटरव्यू में, I grew up in LA, Los Angeles, where focus is very inward. अब देखें किस लाइफस्टाइल की वो बात कर रही है कि मैं किस लाइफस्टाइल से आ रही हूं. I grew up in LA, where the focus is very inward. I didn't know why I was so destructive and miserable. I didn't appreciate or understand my life. Okay? I was raised in a place where if you have fame and money and you are decent looking and have the ability to work in this industry, you have everything in the world. कहती है कि मैं उस जगह से आ रही हूँ, उस कल्चर से आ रही हूँ, उस बैकग्राउंड से आ रही हूँ जहाँ अगर आपके पास लुक्स हैं, आपके पास फेम है, आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास दिखाने को कुछ है, तो दैट मीन्स के यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. आपके पास दुनिया की हर चीज़ है. यहीं पे रुक जाते हैं. अभी इसका अगला सेंटेंस मैं कोट करूंगा. दिस इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन फॉर यू. दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. कितने स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, छोटे इलाकों से आते हैं, बुली होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाता है, उनके बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी ड्रेसिंग का मजाक उड़ाया जाता है, उनके लैंग्वेज का मजाक उड़ाया जाता है, उनमें कोई कमी हो उस कमी को जो है वो उभार के दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो बुली होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है. उनको ये रिच क्लास कभी भी अपने जो है वो सर्कल में इन्वॉल्व नहीं करते. सो कॉल्ड जो कूल क्लास बैठी हुई है हर यूनिवर्सिटी में, वो उनको धुतकारते हैं, दूर से ही भगाते हैं. जबकि टोटली इस्लामिक कल्चर इसके ऑपोजिट है कि जो कमज़ोर है उसको एम्पावर करो, जो बंदा बुली हो रहा है उसको हेल्प करो, और एक दूसरे का हाथ बटाओ, कॉपरेट करो. अच्छे इंसान भी हैं, हर यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग क्या बुलिंग नहीं होती है? और किस वजह से होती है? क्योंकि आप उनके उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरे. आप एक छोटे इलाके से आए हैं, वो इस्लामाबाद से आया, आप जो है किसी गांव से आए हैं, वो बंदा जो है वो लाहौर से आया, आप जो है मुल्तान से आए हैं, तो वो उसे मुल्तानी कह के जो है ताने दे के ही मार देंगे, या उसकी लैंग्वेज का मजाक उड़ा के उस बेचारे को जो है वो उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर देंगे. ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनसे फाइट करना चाहिए. कमज़ोर नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कमज़ोर बन के बैठ जाएं, इनको फाइट करना है आपने. इन चीज़ों से इंसान की सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं होती. ओके, आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, जिस भी इलाके से आप आए हैं, जो भी आपका एक्सेंट है, जो भी आपके स्किल हैं, बी कॉन्फिडेंट. ये एक अलग टॉपिक है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है. ऐसा होने की वजह वो फॉल्स क्राइटेरिया, फॉल्स स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के कि मेरे पास ये और इसके पास ये नहीं है, इसलिए मेरे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, लिहाजा ये यहाँ पर नहीं आ सकता, नहीं बैठ सकता. सो शी सेड कि मैं उस सिविलाइजेशन से आ रही हूँ जहाँ पे ये क्राइटेरिया, अगर आपके पास ये है तो यू हैव ऑल द वर्ल्ड. अब कंपेयर दिस विद द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस्लाम इज द सोल्यूशन. ये जितने भी मेस में हम हैं, ओनली इस्लाम इज द सोल्यूशन. आई एम टेलिंग यू दिस. And all the psychologists, all the philosophers, all the social scientists are going to accept it sooner or later, that Islamic philosophy of life and Islamic principles are the only answer. Compare this with the philosophy given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, if you wake up, अगर तुम सुबह उठो, तुम सेहतमंद हो, you are healthy, number one. खाना जंगी में नहीं हो, यू आर सिक्योर इन योर हाउस. कोई खाना जंगी नहीं है, कोई तुम पे हमला नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई जंग नहीं लगी हुई है. ओके, तुम सीरिया शाम में नहीं हो जहाँ पे हर वक्त बमबारी हो रही है. नंबर टू, यू आर सिक्योर इन योर प्लेस. नंबर थ्री, तेरे पास उस दिन का रिस्क है, 10 दिन का नहीं, अगले दिन का नहीं, तेरे पास उस दिन का रिस्क है. इट इज़ एज इफ यू ओन द होल वर्ल्ड. ये ऐसे है जैसे तू पूरी दुनिया का बादशाह है. कंपेयर इट. एक तरफ वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास ये है तो यू ओन द वर्ल्ड. दूसरी तरफ रसूल अल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं, जो आपको कह रहे हैं कि तेरे पास ये 3 चीज़ें हैं तो पूरी दुनिया का बादशाह है. अब मुझे आप बताएं कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने इनके पास सेविंग होती है, पैसे होते हैं, सड़क पे तो नहीं आए ना.
ابھی بھیک مانگنے پہ تو نہیں آئے نا, پینک ہو رہے ہیں. اوکے, تو امیریکن ڈریم, دیٹ فالس لائف اسٹائل definitely is going to drive us to a very depressed lifestyle. Okay, so she says, next sentence سنیں, then you attain those things, پھر آپ ان things کو attain کرتے ہیں, and realize you still couldn't be more empty, اور آپ realize کرتے ہیں کہ آپ اور empty نہیں ہو سکتے. so this emptiness, this hollowness, یہ سلیبریٹی کہہ رہی ہے, انجلینا جولی کہہ رہی ہے, جو کہ بہت بڑی سلیبریٹی ہے ہالی ووڈ کی, اینڈ شی ہیز سو مچ ایکسپیرینس ود وائل ڈیلنگ ود سلیبریٹیز ان دا ورلڈ آف میڈیا. شی از سیئنگ دیٹ اے اسٹیج کمز when you reach that point that you have all these things, you have glamour, you have fame, you have money, you have good looks, you have good movies, even then you say کہ اب کیا کروں, still you feel empty. And then she says, I didn't know where to put myself. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنے آپ کو کہاں پہ رکھوں, کس پوزیشن پہ رکھوں جا کے. اوکے, جم کیری, ون آف دا good human beings in Hollywood. I have read about him. اسی طرح کیانو ریوز, میں نے آپ کو کہا کہ ہر انڈسٹری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, تو سلیبریٹیز سارے کے سارے برے نہیں ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نور ہدایت ان تک پہنچے. ہمیں اپنے سلیبریٹیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. اوکے, ان کے لیے فیل کرنا چاہیے. ہمیں انڈین سلیبریٹیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. سو جم کیری, he said, I wish everyone could get rich and have all the things that I have. میری خواہش ہے کہ ہر کوئی رچ ہو جائے اور وہ چیز لے لے جو میرے پاس ہے, اس کو مل جائے وہ چیز. And then that person will realize that this is not the answer. So that person can realize that this is not the answer. تاکہ وہ بندہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ this is not the answer. کون کہہ رہا ہے؟ جم کیری کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ دو طرح کے گروپس ہیں. ایک وہ جو مولوی بیشنگ گروپس ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے کہ اوور ریئیکٹ کرنا اور مولویوں کو بیش کرنا. وہ یہاں پہ آ کے کہیں گے کہ نہیں جی نہیں, یہ کیا بات ہوئی, تم جو ہے وہ انکار کر رہے ہو کہ پیسے سے خوشی نہیں ملتی, یا تم انکار کر رہے ہو کہ فیم سے گلیمر سے خوشی نہیں ملتی, یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہر وہ بندہ جو ریلیجن سے دور ہے وہ ڈپریسڈ ہے. ہم جو کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں نے اس پوری ویڈیو میں بیان کر دیا ہے کہ میرا یہ موقف ہے کہ مومن بھی ڈپریس ہوتا ہے, مسلمان بھی ڈپریس ہوتا ہے, ریلیجس لوگ بھی ڈپریس ہوتے ہیں, لیکن ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی اگر بات کریں, دیٹ فیلنگ آف ایمپٹینس اینڈ ہالونس, اگر اس کی بات کریں اور ایک اسٹریسفل لائف اسٹائل کی بات کریں, تو یس, سیلیبریٹیز آر مور ڈپریسڈ دین اے کامن پرسن. That's why celebrities go up to that level of committing suicide when they can't, escape. ابھی آخری بات انشاءاللہ میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ میں آپ کو ان سیلیبریٹیز کے نام لے کر بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے سوسائڈ کس لیے کی تھی. اوکے, چیسٹر بیننگٹن, لنکن پارک. چیسٹر بیننگٹن بچپن سے مولیسٹ ہوا. اوکے, وی فیل فار ہم. چائلڈ ابیوز از ناٹ ایٹ آل سم تھنگ جس کو سیلیبریٹ کیا جائے. وی شوڈ فیل فار آل دا پیپل ہو ہیو وینٹ تھرو چائلڈ ابیوز. اٹ از اے ہارریفک ایکسپیرئنس. May Allah subhanahu wa ta'ala save everyone from such a bad experience. Child molestation. بچپن میں اس کو molest کیا تھا ایک ایلڈر نے, اس نے اس کا نام نہیں لیا. اوکے, then he was bullied, severely bullied at school. Okay, he was made so much fun of. And then he got married to a playboy model. He had children. And it is said, اندر کی بات ہے, آپ اس پہ سرچ کیجئے گا, کہ his wife had an affair with someone else. So infidelity, he couldn't bear this, and he ended up taking up his life because his whole life was full of issues, full of problems. بچپن سے لے کے again, how did it come to be? کیوں بلی ہو رہا تھا وہ, کیوں چائلڈ molestation ہو رہی تھی, کس سسٹم میں ہم سانس لے رہے ہیں, کس سسٹم کا ہم حصہ ہے, سوچنے کی بات ہے. اوکے, میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامک سسٹم میں جرائم نہیں ہوتے, میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا اسلامک سسٹم میں کرائمز نہیں ہوتے ہیں, لیکن کمپیئر کر لیں آپ. اسلامک سسٹم جب مسلط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا, کمپیریزن کر لیں. اسلام از دی اونلی آنسر. چیسٹر بیننگٹن, سو ہی اینڈیڈ اپ ٹیکنگ ہز اون لائف. ہیتھ لیجر, he got divorced. His own wife
kicked him out of the house کہ نکل جاؤ یہاں سے. اس کی بچی تھی ایک یا اس کا بیٹا تھا ایک, غالباً بچی تھی غالباً. She kicked him out because she was upset. She said کہ تم بہت زیادہ ڈرگس کرتے ہو, irresponsible آدمی ہو. And he got into depression and he was on pills. بہت زیادہ sleeping pills لیتا تھا. He ended up taking up his own life. And then Stephanie Adams, search on her. Stephanie Adams 25ویں فلور سے اس نے چھلانگ لگائی اپنے 7 سالہ بیٹے کے ساتھ, اس کو بھی مار دیا. کین یو بلیو اٹ؟ ذرا سوچنے بیٹھیں کہ یار کس طرح کی پین سے ڈیل کر رہے ہوں گے یہ لوگ. 25ویں فلور سے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور چھلانگ مار دی اسٹیفنی ایڈمز نے. اور وجہ, اس کا ہسبینڈ اس پہ کیسز کر رہا تھا, کورٹ تک گھسیٹ کے لے گیا تھا, اس کو اس کے بیٹے سے نہیں ملنے دیتا تھا. یہ سٹوری ہے ساری کی ساری. اس کے بیٹے کو ویکیشن میں نہیں لے جانے دے رہا تھا. گرج, سیلیبریٹیز کا جب پھڈا ہوتا ہے آپس میں پھر ہسبینڈ وائف کا, تو وہ کس لیول تک جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. علی ظفر اور میشا شفیع, جو بھی اس عورت کا نام ہے, وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس لیول تک وہ خاتون گئی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے. تو یہ ایسا ورلڈ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھے انسان بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے. کیٹ اسپیڈ, a fashion designer who used to design clothing of celebrities. Kate Spade, she got overdosed, she killed herself. Alcohol consumption کی وجہ سے. She drank so much alcohol that she ended up dead. اس کی سائیکالوجسٹ کہتی ہے کہ کیٹ اسپیڈ, اس کی کاؤنسلنگ میں کرتی تھی کیٹ اسپیڈ کی, اس کو کہتی تھی کہ علاج کروا لو, لیکن وہ اس ڈر سے علاج نہیں کرواتی تھی کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا, نیوز آؤٹ ہوگی کہ میں ڈپریشن فائٹ کر رہی ہوں, تو میرے برانڈ کو فرق پڑ سکتا ہے, میرا برانڈ کوئی نہیں خریدے گا, میرے بزنس کو فرق پڑ سکتا ہے. اسی لیے تو سیلیبریٹیز اب اوپن اپ ہو رہے ہیں دیٹ اٹس اوکے ٹو بی ڈپریسڈ. Celebrities are opening up on this کہ it's okay to be depressed. You should tell people that depression is fine. یہ ان کی ایک بات ہے. تو she wanted to escape that world of depression and she used alcohol as an escape and she ended up killing herself. کتنی دکھی سٹوریز ہیں, کیا کیا میں اب آپ کو سناؤں, سوچنے کی بات ہے. اور یہ بندہ سشانت پتہ نہیں کس طرح کی جو ہے وہ انگزائٹی سے ڈیل کر رہا ہوگا, مطلب کیا کس چیز سے گو تھرو کر رہا ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. سوچنے کی بات ہے. اوکے, اپنے آپ کو ہی مار لیا. تو دس از ویئر دا ورلڈ ہیز کم ٹو. اور یہ چیز بڑھے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے جو کہ ٹارچ بیئررز ہیں, اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سے کہ تمہارے پاس کلمہ تھا, تمہارے پاس اسلامک فلسفی تھی, تمہارے پاس وہ لائٹ تھی, تم نے اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے تم نے کتنے لوگ تک یہ لائٹ پہنچائی ہے. اگر تم دعویٰ نہیں کر سکتے تھے, میں نہیں کہتا ہر بندہ پبلک سپیکر بن سکتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ داعی بن سکتا ہے, لیکن اپنے کردار سے تم نے کتنے لوگوں تک یہ لائٹ پہنچائی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کے ہی اس فلسفی کو سمجھ جائیں, اس لائٹ کی طرف آ جائیں. کس کو تم نے بات پہنچائی تھی؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ یا آپ کا اسٹیٹس انف ہوگا کہ فلانا سیلیبریٹی ڈائٹ, ریسٹ ان پیس, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت نصیب کرے. قیامت والے دن یہ اسٹیٹس آپ دکھا دیجئے گا, اللہ تعالیٰ ہوگا کہ میں نے اسٹیٹس ڈال دیا تھا, میری جاب تو پوری ہو گئی. اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں, اپنے آپ کو پہچانیں آپ کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا, بیسٹ آف جنریشن بنایا. کو خدا خوفی کریں, اس چھوٹے سے ویژن سے نکل جائیں. یہ چھوٹا ویژن ہی ہے جو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے. جب اس کا پورا فوکس دنیا ہے, جب اس کا پورا فوکس جو ہے وہ گلیمر ہے, اس کا پورا فوکس فیشن ہے, اس کا پورا فوکس کیمرہ ہے, اس کا پورا فوکس فالوئنگ ہے, اس کا پورا فوکس لوگ ہیں, لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. لوگ جب ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اترتے, لوگ جب اس امید پہ پورے نہیں اترتے, تو وہ ڈپریس ہوتا ہے. جتنا چھوٹا ویژن ہوگا اتنا دنیا آپ کو پریشان کرے گی. یہ بات میری لکھ لیں. جتنا چھوٹا ویژن, جتنا چھوٹا ایمبیشن, جتنے چھوٹے گولز, اتنی زیادہ پریشانیاں, اتنی زیادہ ڈپریشن, اتنے زیادہ دل ٹوٹیں گے. دنیا بار بار آپ کا دل توڑے گی, دل توڑ توڑ کے آپ کو گھٹنوں پہ لے آئے گی, اور آپ گیو اپ کر دیں گے.
اس حدیث سے عبرت پکڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever makes his concern the hereafter, جو کوئی آخرت کو کنسرن بناتا ہے, اللہ will gather all his affairs, اللہ تعالیٰ اس کے تمام افیئرس کو گیدر کر لے گا. اللہ will gather all his affairs and the world will run after him and he will run away from the world. دنیا اس کے پیچھے آئے گی بھاگ بھاگ کے, رزق اس کے پیچھے آئے گا. اس کی نظر آخرت ہے, اس کا گول آخرت ہے, اس نے جنت میں جانا ہے. اس کی نظر یہاں پہ لگی ہوئی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں جانا ہے, میں نے اس درجے تک پہنچنا ہے, میں نے صحابہ سے ملنا ہے. کوئی بات نہیں, 60-70 سال کی زندگی ہے, اس میں دکھ بھی آ گئے تو کیا ہے, اس میں فائنینشیل نقصان بھی ہو گیا تو کیا ہے, کسی نے عزت نہ دی تو کیا ہے, میرے رب کے ہاں تو میری عزت ہے نا, کیونکہ میں صبر کرتا ہوں. کسی نے رسپیکٹ نہیں کی, کسی نے ڈگنیٹی نہیں شو کی, کسی نے میرے ٹیلنٹ کو نہیں سرایا, کسی نے میرے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا, کسی نے مجھے میرا حق نہیں دیا, رب تو دے گا نا, جنت میں تو پورا کر دے گا نا. اس کا فوکس جنت ہے, اس میں خود بخود صبر آ جائے گا, اس میں خود بخود ڈگنیٹی آ جائے گی, اس میں خود بخود پیشنس آ جائے گی. اس کی نظر آخرت ہے, اس کا ویژن بہت بڑا ہے. دس از دا میجک دیٹ اسلام ڈز آن یو. یہ ہے وہ ایفیکٹ, میجیکل ایفیکٹ جو دین کی فلسفی آپ پہ کر دے گی. سو پلیز اس لائٹ کو آگے لے کر جائیں. لوگ ڈپریسڈ ہیں, لوگ دکھ میں ہیں, لوگ کے پاس وے آؤٹ نہیں ہے, لوگ تنگ آ چکے ہیں اس سسٹم سے, لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں. یوتھ راتوں کو تکیوں کے نیچے منہ دے دے کے روتی ہے. وہ بیچارے پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہوئے ہوئے ہیں, ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے ہیں, ابیوسیو ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے ہیں, انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, انسانوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ریٹرن میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے. بعد میں وہی انسان دل دکھاتا ہے, وہی انسان جو ہے وہ آپ کو بریک کرتا ہے, وہی انسان آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سو وٹ ہیو یو ایکچولی اچیوڈ؟ اللہ کے لیے رشتے بنانا سیکھیں, اسلامک فلسفی کو سمجھیں. اللہ ایسے لوگ آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا جو آپ کو اللہ کے لیے چاہیں گے, جو آپ کو اللہ کی خاطر رسپیکٹ دیں گے, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف میں کتنا سکون آتا ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, ویژن بڑا کریں. ایک سٹیٹس سیٹ کرنے سے, ریسٹ ان پیس کہنے سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اس لائٹ کو, اس سیلویشن کے کرائٹیریا کو سب تک پہنچائیں. ڈپریس لوگوں کے پاس جائیں, ان کی مدد کریں, ان کو سنیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ڈپریسڈ ہو, آپ کی بہن ڈپریسڈ ہو, آپ کے پیرنٹس ڈپریسڈ ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. اپنے گھر والوں کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, اسمائل کریں. باقیوں کی تو ہم بعد میں سوچیں گے نا. اپنے بھائی کو گلے لگائیں, اپنی بہن کو گلے لگائیں, اپنی والدہ کو گلے لگائیں, اپنے والد کو گلے لگائیں, ان کا ہاتھ پکڑیں, ان سے پوچھیں کہ آر یو گوئنگ تھرو سم ٹف ٹائم, کیا میں تمہاری کو ہیلپ کر سکتا ہوں, کیا تمہیں کوئی ہرٹ کر رہا ہے. ان کے پرابلم سنیں, ان کے پاس بیٹھیں. ڈونٹ بی شائے, یو نیور نو کہ وہ ڈپریس ہو سکتا ہے. اس سرکل کو پھیلائیں. یور سرکل از یور فیملی. اپنی فیملی سرکل میں ہی ڈپریشن کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیں. قرآن مجید کے پڑھنے کو اپنے گھروں میں اس کلچر کو پروموٹ کریں. قرآن کی کلاس چلائیں. قرآن جہاں پر پڑھا جاتا ہے وہاں پر شیاطین اور یہ شر والے ایفیکٹس داخل ہی نہیں ہو سکتے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں. زومبیز والی لائف سٹائل مت گزاریں. سیلیبریٹیز مر رہے ہیں, روز مر رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں, لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ یہ آپ نے سوچنا ہے, میری باتوں پہ غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جتنی میں نے باتیں کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق, اس پہ عمل کرنے کی چاہت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹارچ بیئرز آف دس ڈائنامک سویلائزیشن, اس کا ٹارچ بیئرر بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یوتھ کا وہ جو شیر, وہ جو سویا ہوا شیر ہے, اس کو جگا دے. ہماری یوتھ ان پروڈکٹیو لائف سے نکل کر پروڈکٹیو لائف سٹائل کی طرف آ جائے. ہماری یوتھ کو ریئلائز ہو جائے کہ ان کے پاس کیا لائٹ ہے, ان کے کانوں میں اذان دی گئی ہے, وہ اذان زندہ ہو جائے. میں یہی دعا کروں گا کہ اس لائٹ کو وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں, تاکہ جو ڈپریسڈ ہیں بیچارے ان تک یہ میسیج پہنچے. اور جو لوگ ڈپریسڈ ہیں ان کی آپ ہیلپ ضرور کریں.
اور مت یہ کہا کریں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتی. مومن کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے. ڈپریشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسروں کے پرابلمس کو ایک دم سے یہ نہ کہہ دیا کریں کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے, یہ کیا بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں, میں اس پرابلم سے گزرا تھا. پلیز بی سینسٹیو, پلیز بی سینسٹیو. کندھا دیں ایک دوسرے کو, سینسٹیو ہو جائیں ایک دوسرے کے بارے میں, اور سب سے بڑی بات اس لائٹ کو آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم جو ہے وہ نازل فرمائے, ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریکٹسنگ بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر brothers and sisters for listening. It's been really good talking to all of you. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کفارہ محفل کی دعا ہے کہ محفل میں جب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو شیطان کی طرف سے یا سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے, تو اس کا کفارہ ہے یہ دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آل دا گڈ از فرام اللہ, اینڈ وٹ ایور واز دا سلپ آف ٹنگ, یا کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو اس کے لیے معاف کیجیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا. آمین ثم آمین. سو ٹیک کیئر آف آل آف یو. بی ہیپی. sit with your family, spend time with your family and pray for everyone. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.